کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جب وہ تاریخ آتی ہے اور ہر سال ظاہر ہے ہر منتھ جب آتا ہے ریپیٹ ہوتا ہے پورا سال تو آپ کو وہ منظر یاد آ جاتا ہے. یعنی کہ میں آپ کو لے چلتی ہوں 2005 کی 8 اکتوبر کو جب ایک قیامت کہتے ہیں نا قیامت صغریٰ برپا ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے پاکستان میں خاص طور پہ میں یہاں پر بالا کوٹ کا ذکر کروں گی جس طرح زلزلہ آیا اور جس پیمانے پر تباہی ہوئی اور جو مناظر ہم نے اس وقت دیکھے. اس وقت یہ پاکستان میں جو میڈیا ہے اگر ہم اس کی بات کریں جو چینلز ہیں وہ نئے نئے تھے اور کوریج بھی جس طریقے سے کی جا رہی تھی لیکن ایک ایک منظر دل دہلا دینے والا تھا. آج سوچیں اس واقعے کو گزرے تقریباً 20 سال ہو گئے. 20 سال گزرنے کے باوجود آج تک جب بھی ہم وہ منظر یاد کرتے ہیں تو بس جس پیمانے پر تباہی ہوئی 73,000 افراد سوچیں اس سانحے میں لقمہ اجل بنے اور کئی لوگ لاکھوں کی تعداد میں جس میں بچے بھی شامل ہیں خواتین بھی شامل ہیں بے گھر ہوئے زخمی ہوئے. کتنے بڑا ایریا کتنا بڑا رقبہ اس سے متاثر ہوا اور ہم نے ملبے تلے لوگوں کو سسکتے ہوئے دیکھا مدد کے لیے دیکھا جس طریقے سے ان کی مدد کی ہم نے وہ مناظر دیکھے. اور پھر ایک چیز جو مجھے سب سے یاد آتی ہے اس واقعے کی کہتے ہیں نا کچھ واقعے ٹریجڈی تو ہوتے ہیں لیکن اس ٹریجڈی سے اس قوم کی جو اہمیت ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے اس قوم کی بہادری کا اس کی ریزیلینس کا اندازہ ہوتا ہے. تو پاکستانی قوم کو سیلیوٹ ہے جس طریقے سے سب نے مل کر ایک ہو کر متحد ہو کر تمام ڈفرینسز کو بھلا کر مدد کی آگے بڑھ کر آئے چاہے وہ راشن سے چاہے کھانے پینے سے چاہے کپڑوں سے جس بھی طرح ہو سکتا تھا لوگوں نے ایک دوسرے کی اپنے بھائی بہن سمجھ کے مدد کی. بالکل جی. اور اس زلزلے کی بات کی جائے تو بالا کوٹ صفحہ ہستی سے مٹ چکا تھا. راولا کوٹ کو شدید نقصان پہنچا. خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقے تھے جن کو شدید نقصان پہنچا. گھر جو تھے وہ منہدم ہو گئے. آج تک جو ہے بالا کوٹ کے اندر آباد کاری کی جا رہی ہے ریہیبلیشن ہو رہی ہے. وہ جو بلڈنگز جو گھر جو منہدم ہوئے تھے 2005 کے اندر آج تک ان کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج تک ان علاقوں کو دوبارہ سے آباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اینڈ دین اگین یہ قوم جب بھی اس ملک کے اوپر مشکل وقت آیا کوئی قدرتی آفت آئی ابھی ہم نے سیلاب میں بھی دیکھا پہلے بھی ہم یہ دیکھ چکے ہیں یہ قوم ہمیشہ متحد ہوئی ہمیشہ یکجہتی کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا. اور ہم نے دیکھا کہ 2005 میں بھی چاہے وہ میڈیا کے پلیٹ فارمز ہوں چاہے وہ سیاسی کارکن ہوں چاہے وہ ہیومینیٹیرین ایکٹیوسٹ ہوں سب ایک پیج پر آ گئے اور جس طریقے سے امداد پہنچائی گئی جس طریقے سے وہاں سے بچوں کو ریسکیو کیا گیا بچوں کو اڈاپٹ کیا گیا. سلام ہے اس قوم کو بھی. اور آج بھی لواحقین جو ہیں وہ یاد کرتے ہیں اپنے بچھڑوں کو اپنے پیاروں کو اور ہم بھی ان کے لیے دعا گو ان کے لیے دعا گو ہیں. لیکن ایک چیز جو ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے اندر ہم نے جذبہ دیکھا لوگوں کی مدد کرتے دیکھا سب کے اندر. میں یہاں پہ کسی میں کوئی تفریق نہیں کروں گی لیکن آج بھی خاص طور پہ بالا کوٹ کا آپ نے بھی ذکر کیا صفحہ ہستی سے مٹ گیا تھا. بہت سارے ایسے منصوبے پیش کیے گئے کہ ان لوگوں کی آباد کاری کی جائے گی ان لوگوں کو دوبارہ سے ان کے گھروں میں آباد کیا جائے گا لیکن وہ منصوبہ آج تک مکمل نہیں ہو سکا. سوچیں 20 سال گزر گئے ہیں ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان کا جو نقصان ہوا ان کی بھرپائی نہیں ہو پائی ہے. تو شہزاد تنولی ہمارے نمائندے ہیں طاہر شہزاد تنولی انہوں نے اس حوالے سے ایک رپورٹ تیار کی ہے آپ کو دکھاتے ہیں. 8 اکتوبر 2005 پاکستان تاریخ کا وہ دن جب چند لمحوں کی الناکی سے بستیاں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں ہزاروں زندگیاں ختم ہو گئیں اور لاکھوں خواب مٹی تلے دفن ہو گئے. آج اس قیامت خیز ثانیہ کو 20 برس بیت چکے ہیں مگر ان لمحوں کی چیخیں آج بھی وادیوں کی فضاؤں میں سنائی دیتی ہیں. آج ہمارے زلزلہ کو گزرے ہوئے 20 سال ہو گئے ہیں. ابھی تک ہمارے اس علاقے میں کسی قسم کا بھی ہمیں کوئی رسپانس نہیں ملا. لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے اور ہزاروں ادھر شہید ہوئے. 20 سال بعد بھی اگر ہم ان علاقوں کی حالت زار دیکھیں تو بحالی کے وہ منصوبے جو دعووں اور فائلوں میں مکمل دکھائی گئے حقیقت میں آج بھی ادھورے ہیں جن میں نیو بالا کوٹ سٹی کی تعمیر سر فہرست ہے. زلزلے کو 20 سال ہو گئے ہیں ٹھیک ہے. وہ جو ہمارا بگریال سٹی والا ایشو ہے وہ ابھی تک حل نہیں ہوا. میری تمام سیاسی نمائندوں سے گزارش ہے کہ اس کو جلد حل کیا جائے ٹھیک ہے کیونکہ عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. 8 اکتوبر کا دن صرف یادگار نہیں ایک آئینہ ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ امداد سے زیادہ ایمانداری اعلانات سے زیادہ عمل اور تعزیت سے زیادہ تعمیر کی ضرورت ہے. طاہر شہزاد تنولی ایئر وائی نیوز بالا کوٹ مانسیرا.
تو وہی بات جو ہم کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی واقعہ کوئی بھی سانحہ ہوتا ہے تو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے. ہم نے سیکھا کہ کس طریقے سے ہم ایک ہو جائیں تو مشکل حالات سے بھی نمٹ سکتے, لیکن یہ جو بحالی کے منصوبے ہیں آپ یہ دیکھیں آج تک مکمل نہیں ہو سکے. ظاہر ہے اس سارے 20 سالوں میں مختلف حکومتیں آئیں گئیں, مختلف ادوار آئے, لیکن پھر لوگ جو ہے سوال اس حوالے سے اٹھاتے ہیں کہ بھائی ٹریجڈی تو ہو جاتی ہے اور کس ملک میں ایسا نہیں ہوتا.